بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیادت کان وکان بجواز زیادتها متوسطتا نحو ما کان احسن زیدن، یعنی ما احسن زیدن، زید کتنا خوبصورت ہے. اور کان کا زیادہ ہونا یعنی کان زائد جو آتا ہے وہ، اور کان اپنے زائد ہونے کے جواز کے ساتھ درمیان میں ہونے کی حالت میں، یعنی بیچ میں ہوگا، متوسط ہوگا. مثال دیتے ہیں جیسے ما پہلے آیا، احسن زیدن بعد میں آیا، اور بیچ میں کان آ گیا، تو یہ متوسطتاً کا مطلب ہے. شرح فرماتے ہیں ترید کان فی العربیۃ علی ثلاثۃ اقسام. کان آتا ہے، بارد ہوتا ہے، استعمال میں ہے عربی زبان میں 3 قسم پر. نمبر 1 ناقصہ فتحتاج الی مرفوع و منصوب. نمبر 1 ناقصہ یعنی فعل ناقص، کان ناقصہ، وہ محتاج ہوتا ہے مرفوع اور منصوب کی طرف. کان ربک قدیرا، ربک کان کا اسم اور قدیرا کان کی خبر. وتامۃ، اور دوسرا تامہ فتحتاج الی مرفوع دون منصوب، وہ محتاج ہوگا مرفوع کا، یعنی فاعل پر بات ختم ہو جائے گی، مطلب اسم پر بات ختم ہو جائے گی، ہم فاعل کہیں گے، خبر کی ضرورت ہوگی نہیں. محتاج ہوگا مرفوع کا نہ کہ منصوب کا. جیسے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، تو کان کا فاعل ذو عسرت ہو گیا، اب اس کے خبر لانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کان تامہ کہا جائے گا. اور نمبر 3 ہے کان زائدہ فلا تحتاج الی مرفوع ولا الی منصوب. کان زائدہ نہیں محتاج ہوتا مرفوع کا اور نہ منصوب کا، یعنی اس میں نہ مرفوع ہوتا ہے نہ منصوب ہوتا ہے. جیسے ما کان احسن زیدن میں کان کا نہ تو کوئی اسم ہے، کان کی نہ تو کوئی خبر ہے، کان زائدہ ہے. وشرط زیادتها امران، احدهما ان تكون بلفظ الماضي، والثاني ان تكون بين شيئين متلازمين ليس جارا ومجرورا، كقولك ما كان احسن زيدا اصله ما احسن زيدا، فزيدت كان بين ما وفعل التعجب، والعنان بزيادتها انها لم تدل على معنى البتہ بل انہا لم یؤت بہا للاسناد. اور کان کے زیادہ ہونے کی شرط 2 امر ہیں. کان کے زیادہ ہونے کی شرط 2 امر ہیں. کان کے زیادہ ہونے کی شرط 2 امر ہیں، یعنی کان زائد ہوگا 2 امر کے ساتھ، 2 شرطیں پائی جانی چاہیے. ان میں سے ایک یہ کہ ماضی کے لفظ سے ہو، مضارع سے کان زائد نہیں آتا، ماضی سے ہی کان زائد ہوگا. نمبر 2 ان تکون بین الشیئین متلازمین، یہ کہ کان ہو 2 متلازم چیزوں کے درمیان، لیسا جو دونوں جار مجرور نہ ہو، یعنی دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق تو ہو، لزوم تو ہو، ایک دوسرے سے متلازم تو ہو، ایک دوسرے سے مستلزم تو ہو، لیکن جار مجرور نہ ہو. جیسے تیرا کہنا ما کان احسن زیدن، تو ما کا احسن کے ساتھ تلازم ہے، کیونکہ ما یہ احسن کا حصہ ہے فعل تعجب بنانے کے لیے، اس کے بغیر فعل تعجب کا صیغہ ہو سکتا نہیں ہے. ما افعلہ افعل بھی، تو ما افعلہ ما فعل تعجب کا جزو ہے، لازمی جزو ہے، تو کہتے ہیں کہ تلازم ہے لیکن جار مجرور نہیں ہونا چاہیے. تو ما کان احسن زیدن، تو کان بیچ میں آ گیا، اس کی اصل ما احسن زیدن تھی، تو کان کو بڑھایا گیا ما اور فعل تعجب کے درمیان. احسن فعل تعجب ہے اور ما، اس کے درمیان کان کو بڑھایا گیا. اور ہم نہیں مراد لیتے ہیں کان کی زیادتی کے ذریعہ یہ کہ وہ معنی پر دلالت نہیں کرتا البتہ یا یقینی طور پر، یعنی صاحب کتاب یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کان کے زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معنی پر دلالت نہیں کرے گا، معنی سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ کیا سمجھنے کا
بل انہا لم یؤتا، بلکہ یہ کہ وہ نہیں لایا گیا، یعنی اس کو نہیں لایا گیا اسناد کے لیے، یعنی مسند الیہ، مسند ایسا اسناد اس کی طرف کوئی نسبت نہیں ہوتی کہ اس کا فعل، اس کا مطلب فاعل بنے یا اس کا اسم اور اس کی خبر لائی جائے، یہ اسناد نہیں ہوگی، یہ نسبت نہیں ہوگی، معنی سے اس کا کوئی سروکار نہیں، معنی ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہاں زیادتی کا مطلب کیا ہوگا کہ زیادہ کا مطلب یہ کہ اس کا ایسا رول پلے نہیں ہوتا جیسے مسند الیہ کے اندر ہوتا ہے کہ ایک کی طرف اسناد ہوتی ہے، مطلب یہ کہ وہ اس کا فاعل بنتا ہو کوئی، یا اس کا اسم بنتا ہو، خبر بنتی ہو، ایسا نہیں۔ تو حضرت مفہوم کا فرق ان دونوں میں ہے کچھ اب، جیسے ما کان احسن زیدن یا ما احسن زیدن؟ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں معنی کا اگر دخل دیں تو کیا ہی بہتر تھا، کیا ہی خوبصورت تھا زید، اچھا وہ تھا کے معنی میں، ہاں کیا ہی خوبصورت ہے زید، اگر کان نہ ہوتا تو ایسا کہتے۔ صحیح، بالکل بالکل۔ اس لیے کہا کہ یہاں زیادتی سے مراد زائد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معنی پر دلالت نہیں کرے گا، معنی پر دلالت کرنے سے معنی نہیں ہے، معنی تو ہو سکتا ہے کانا کا، لیکن اسنادی نسبت نہیں ہوگی، مطلب یہ کہ اس کا فاعل کوئی ہو یا اس کا اسم اور خبر ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ جی جی۔ لیکن جو قرآن شریف میں وما کان اللہ لیعذبہم، اس میں تو جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے، نہیں وہ تو کیونکہ اس میں تو فاعل وہ اسم بن رہا ہے۔ حذف نون مضارع کانا، کانا کے مضارع کے نون کا حذف کرنا، کان کا مضارع کیا یکونو، اس کے نون کو حذف کرنا کیا، تو کہ نون کو حذف کر دے اور کہیں وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا فَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا إِن يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، تو نون حذف کرنا، تو کان کے مضارع کے نون کا حذف کرنا، ماضی کی بات نہیں ہوتی، کان کا مضارع یکونو تو یکونو کے نون کا حذف کرنا۔ وحذف نون مضارعها المجزوم وصلا ان لم يلقها ساکن شرط اول ولا ضمیر نصب متصل شرط ثانی۔ کان کے مضارع کے نون کا حذف کرنا، نون مضارع المجزوم، کان کے مضارع مجزوم کے نون کا حذف کرنا وصل کی صورت میں، اگر اس کے ساتھ ساکن نہ ملے، مطلب اس کے بعد ساکن نہیں آنا چاہیے، تو یکونو کا نون حذف ہوگا، اور نہ ضمیر منصوب متصل اس کے ساتھ ہو، یعنی اس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل نہیں ہونے چاہیے، اگر ضمیر منصوب متصل ہوگی تو اس صورت میں نون حذف نہیں ہوگا۔ شرح فرماتے ہیں تختص کان بامور، کان چند امور کے ساتھ خاص ہے، کان چند امور کے ساتھ خاص ہے، منہا مجیئها زائدتا، ان امور میں سے ایک امر یہ ہے کہ اس کا زائد آنا، اس کا زائد آنا، وقد تقدم، اور وہ گزر چکا، یعنی ہم نے پڑھ لیا پچھلی بحث میں۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جواز حذف آخریہا، اس کے آخر کے حذف کا جائز ہونا، مطلب یہ کہ کان کے مضارع کے آخر کے حذف کا جائز ہونا، جبکہ وہ حالت جزمی میں ہو تب کی بات ہے، حالت جزمی میں ہو تب کی بات ہے۔ وذالک بخمسۃ شروط، اور وہ 5 شرطوں سے ہوگا، مطلب یہ کہ
کان کے مضارع کے آخر میں جو نون آتا ہے یکونو تکونو اکونو، تو یہ نون اس کو حذف کرنا یہ 5 شرطوں کے ساتھ ہے. کتنی شرطوں کے ساتھ ہے؟ 5 شرطوں کے ساتھ. وہی اور وہ، یعنی ان 5 شرطوں میں سے پہلی شرط ان تکون باللفظ المضارع، پہلی شرط مضارع کے لفظ سے ہو، ماضی میں یہ بات ہوتی نہیں ہے. وان تکون مجزومۃ، نمبر 2 یہ کہ مجزوم ہو، یعنی حالت جزمی میں ہو. نمبر 3 وان لا تکون موقوفا علیہا، اور یہ کہ اس پر وقف نہ کیا گیا ہو، یعنی ٹھہرا نہ گیا ہو. نمبر 4 ضمیر نصب کے ساتھ متصل نہ ہو. نمبر 5 ساکن کے ساتھ متصل نہ ہو. یہ آخری 2 شرطیں اوپر کے متن میں بیان کی گئی ہیں کہ اِلَّمْ يَلْقَهَا سَاكِنٌ وَلَا ضَمِيرُ نَصْبٍ مُتَّصِلٌ. وَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور وہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان لم اکو بغیہ، لم اکو بغیہ، تو دیکھیے اکو بلفظ المضارع ہے، ان تکون مجزومہ ہے، اس پر وقف کیا نہیں گیا ہے، اور ضمیر منصوب اس کے ساتھ متصل نہیں ہے. اکو کے بعد کوئی ضمیر منصوب متصل نہیں ہے، اور اس کے بعد ساکن بھی نہیں ہے. اکو بغیہ بات مفتوح ہے. تو یہ 5 شرطیں اس میں پائی گئی. تو بتا رہے ہیں کہ اصلہ اکونو، یعنی لم اکو کی اصل اکونو تھی، بالکل اصل اوریجنل. فحذفت الضمۃ للجازم، یوں کہتے ہیں کہ آخر میں نون کا دمہ لم اکونو تھا نا، تو نون کا دمہ حذف کر دیا جازم کی وجہ سے، لم کی وجہ سے. والواو للساکنین، اور واو 2 ساکن کے جمع ہونے کی وجہ سے. مطلب یہ کہ واو بھی ساکن نون بھی ساکن، تو دونوں میں جو مرنے کے قریب ہو، حرف علت بیمار ہو، اس کو گرا دیا تو وہ چلا گیا. تو اب ہو گیا کیا؟ لم اکن، لم اکن. یہ 2 کو حذف کرنا تو لازم ہے ہی، نون کو ساکن کرنا بھی لازم اور واو کا حذف کرنا لازم. یہ دونوں تغیر تو واجب ہے. والنون للتخفیف، اور آخر میں نون کا حذف کرنا تخفیف کے لیے، یعنی پڑھنے میں ذرا لائٹ ہو جاتا ہے. لم اکو بغیہ لم اکن کے مقابلے میں ہے. وہذا الحذف جائز، اور یہ حذف یعنی یہ آخری نون تخفیف کے لیے جو حذف کیا نا، یہ حذف جائز ہے. والحذفان الاولان واجبان، اور پہلے 2 حذف کیا ہے؟ واجب ہے. پہلے 2 حذف یعنی کیا؟ الضمۃ للجازم، لم اکونو، تو نون بھائی لم ہے تو آخر میں تو جزم دینا پڑے گا نا، تو نون کا جزم دینا جازم کے لیے یہ تو واجب ہے. والواو للساکن، اس میں نون بھی ساکن واو بھی ساکن، تو واو کو حذف کرنا یہ بھی واجب ہو گیا. تو ضمہ کا حذف واجب، واو کا حذف یہ بھی واجب. تو پہلے 2 حذف کیا ہو گئے؟ واجب. اور آخری حذف کیا ہوا؟ جائز. جائز. آخری حذف یعنی کس کا حذف؟ نون کا. اور پہلے 2 حذف یعنی واجب حذف کون سے ہیں؟ وہ ایک نون کا ساکن کرنا اور دوسرا واو کا حذف کرنا. ولا يجوز الحذف في نحو لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لأجل اتصال الساكن بها فهي مكسورة لأجله فهي متعاصية على الحذف لقوتها بالحركة. اوپر جو 5 شرطیں بیان کی گئی نا، ان میں ایک شرط تھی نا لم یلقہا ساکنن، اور یہاں شرح میں تھی والا بھی ساکنن، 5ویں شرط. تو وہ 5ویں شرط یہاں مفقود ہے، اس وجہ سے نون کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. تو وہ سمجھا رہے ہیں اس عبارت میں.
اور نہیں جائز ہے حذف کرنا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب میں، یعنی یہاں کوئی یوں نہیں کہہ سکتا لم یکن الذین کفروا، لم یکن الذین کفروا، یہاں نون کو حذف کر سکتے ہیں نہیں، کیوں؟ تو کہا کہ اس کے بعد جو متصل ہے وہ ساکن ہے، یعنی الذین وہ ساکن ہی، کیونکہ ملائیں گے تو لم یکن الذین ہو جاتا ہے نا، تو اجل اتصال ساکن بہا، اس کے ساتھ ساکن کے متصل ہونے کی وجہ سے، فہی مقصورۃ لاجلہ، تو اس وجہ سے وہ نون ساکن ہے، یعنی اس کے ساتھ ساکن متصل ہے، اور الساکن اذا حرک حرک بالکسری، تو اس کی وجہ سے وہ نون مکسور ہے۔ فہی متعاصیۃ علی الحذف، فہی متعاصیۃ یعنی وہ متعاصی ہے، مطلب یہ کہ نافرمانی کر رہا ہے، غیر مناسب ہے، اس کے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ فہی متعاصیۃ علی الحذف لقوتها بالحرکۃ، بس وہ نافرمان ہے حذف پر اس کے حرکت کے ذریعہ قوت کی وجہ سے، اس کے حذف حرکت کے ذریعہ قوت کی وجہ سے، مطلب یہ کہ لم یکن کے اندر نون کے نیچے حرکت دی گئی تو وہ حرکت کی وجہ سے اس میں ایک درجے کی قوت پیدا ہو گئی، تو قوت پیدا ہو جانے کی وجہ سے وہ حذف کرنے کے سامنے گویا کہ آستین چڑھا کر کے میدان میں آ گیا کہ میں حذف نہیں ہوں گا کیونکہ مجھے حرکت مل گئی ہے۔ ساکن کو تو حذف کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن یہاں حرکت مل گئی تو اس کے اندر قوت پیدا ہو گئی، تو وہ گویا کہ اس کے مقابلے پر آ گیا کہ میں حذف نہیں ہوں گا۔ فہی متعاصیۃ علی الحذف، پس وہ متعاصی ہے، نافرمان ہے حذف کی بنیاد پر اس کے حرکت کے ذریعہ قوی ہونے کی وجہ سے۔ ولا فی نحوی، ولا فی نحوی جی، تو فہی مقصورۃ لاجلہ، وہ اس کی وجہ سے مقصور ہے، پس وہ متعاصی ہے، نافرمان ہے حذف پر اس کے حرکت کے ذریعہ قوت پکڑنے کی وجہ سے، قوی ہو جانے کی وجہ سے۔ ولا فی نحو ان یکنہ فلن تسلط علیہ، اور حذف جائز نہیں ہے، یعنی نون کا حذف جائز نہیں ہے ان یکنہ فلا تسلط علیہ میں، اگر وہ ہے تو اس پر ہرگز مسلط نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ یہاں وہی کہ اس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل ہے، ولا ضمیر نصب متصل، یہ ہو تو نون حذف کر سکتے ہیں، لیکن یہاں تو ضمیر منصوب متصل ہو گئی نا یکن کے بعد ہو، تو اب یہاں نون کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، یکوہ ایسا بول سکتے نہیں ہے، کیوں؟ لاتصال الضمیر المنصوب بہا، ضمیر منصوب کے اس کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے۔ والضمائر اصول بیان کرتے ہیں، والضمائر ترد الاشیاء الى اصولها، ضمیر جو ہوتی ہے نا وہ چیزوں کو اس کے اصل کی طرف لوٹا دیتی ہیں، تو گویا کہ یکن کے بعد ہو ضمیر آ گئی نا تو چیز اس کے اصل یعنی اس کے اندر نون جو اصل ہے اس کی طرف اس کو لوٹا دیا۔ ولا فی الموقوف علیہ، یعنی لا یجوز الحذف فی موقوف علیہ، یہ تیسری چیز بتا رہے ہیں، اور نہیں جائز حذف کرنا موقوف علیہ میں، یعنی اس میں جس پر وقف کیا جائے۔ نص علی ذلک ابن خروف، ابن خروف نے اس پر صراحت کی ہے، وہو حسن، اور وہ اچھی بات ہے، لأن الفعل الموقوف علیہ اذا دخلہ الحذف حتی بقی علی حرف واحد او حرفین وجب الوقف علیہ بہاء السکت كقولك اہ ولم یئہ فلم یک بمنزلة لم یئہ فالوقف علیہ بإعادة الحرف الذي كان فيه أولى من استلاب حرف لم من استلاب حرف لم يكن ولا يقال مثله في لم يئ،
لأن إعادة الياء تؤدي إلى إلغاء الجازم بخلاف لم يكن فإن الجازم اقتضى حذف الضمة لا حذف النون كما بينا. جی ہاں، تو موقوف علیہ کی بات ہو رہی تھی، جس پر وقف کیا جائے اس پر بھی، اس میں بھی نون کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ لأن الفعل، اس لیے کہ وہ فعل جس پر وقف کیا جائے جبکہ اس میں حذف داخل ہوگا، یعنی وہ فعل جس پر وقف کیا جائے جب اس میں نون کو حذف کر دیں گے یہاں تک کہ وہ فعل باقی رہ جائے گا ایک حرف پر یا دو حرف پر، یعنی اصلی حروف میں سے یا تو ایک حرف رہے گا یا دو حرف رہیں گے، تو اس پر وقف کرنا واجب ہوگا ہائے سخت کے ذریعہ. ہائے سخت یعنی جو وقف کرنے کے لیے آتے ہیں، ہائے سختہ جسے کہتے ہیں، جیسے وعا یئی، وعا یئی. اب تائی سے امر کا سیگا ای بنے گا، برابر ہے. اب اس کے بعد اہ، تو یہ ہا جو ہائے سخت ہے کیونکہ ایک ہی حرف رہ گیا فعل کا. لم یئی، یہاں لم یئی، تو یہ بھی ہائے سکت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بھی فعل کا حرف تو ایک ہی رہا، یا جو ہے وہ تو حرف مضارع ہے، وآ یئی یو ایو، تو یہاں بھی فعل کا حرف ایک ہی رہا، تو ہائے سخت کے ذریعے سے حذف کرنا، وقف کرنا واجب ہو گیا. فلم یکو بمنزلۃ لم یئی، تو لم یکو جو ہے وہ لم یئی کے مرتبے میں ہے. فالوقف علیہ بیعادۃ الحرف، تو وقف کرنا لم یکو لم یائی کے مرتبے میں ہے، تو اس پر وقف کرنا اس حرف کے اعادے کے ذریعہ جو اس میں ہے بہتر ہے ایسے حرف کو لانے سے جو اس میں نہیں ہے. یعنی یوں کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی لم یکو اگر ہم اس پر وقف کریں گے تو ہو کیوں لائے؟ ہو تو خارج چیز ہے، باہر کی چیز ہے. اگر وقف ہی کرنا ہے تو اس کے جزو کو کیوں نہیں لاتے ہم؟ لم یکن، اگر وقف کرنا ہے تو لم یکن کہہ دو، باہر کا کیوں لائے؟ لم یہی میں تو لانا ہی پڑے گا، وہاں تو چھٹکا نہیں ہے، یعنی لابد ہے، ضروری ہے لانا، ہائے سخت کو لانا. لیکن لم یکو کے اندر ہائے سخت کو کیوں لائے؟ وہ تو باہر کی ٹیم کا بندہ ہے، بھائی اپنی ٹیم کا جو فرد ہے اسی کو لاؤ اور نون لے آؤ. تو کہا کہ باہر کے لانے سے بہتر ہے کہ اندر کے والے کو لے آئے اور اس پر وقف کیا جائے، تو پھر لم یکن کہو. لم یئی میں تو باہر کا ہائے سکتا لانا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر لم یئی کے اندر اس کے اندر کی ٹیم کا بندہ یعنی جو یا حذف ہوئی وہ لے آئیں گے تو پھر لم جازمہ کا جو اثر ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا. لم جازمہ کا اثر ظاہر ہوگا تو ہمیں تو لم جازمہ کا اثر بھی ظاہر کرنا ہے، تو اس وجہ سے لم یائی یا ای پر عطف کرنا ہو تو ہا سکتا لانا ضروری ہو جائے گا. لیکن لم یکو کے اندر ہائے سکتا لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ لانا ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں باہر کی کوئی چیز لانے سے بہتر ہے کہ اس کے اندر کا کوئی جزو ہو اسی پر وقف کر لیا جائے. تو لم یکن، تو وقف کی حالت میں لم یکن پڑھیں گے، تو جب اس پر وقف کیا جائے گا تو ہم لم یکو ایسا کہہ سکتے نہیں، بلکہ لم یکن نون واپس آ جائے گا، یہ کہنا چاہتے ہیں. تو کہا تھا کہ لم یکو لم یائی کے مرتبے میں ہے، تو اس پر وقف کرنا اس حرف کے اعادے کے ذریعے سے، اس پر یعنی لم یکو کی بات ہو رہی ہے، لم یکو پر وقف کرنا اس حرف کے اعادے کے ذریعے سے جو اس میں ہے اولا ہے، بہتر ہے، بیٹر ہے ایسے حرف کو لانے سے جو اس میں نہیں ہے. بھائی ہائے سکتے تو اس میں نہیں ہے نا جی، اور نون تو اس میں ہے نا، بالکل. تو جو اس میں ہے وہ لانا بہتر یا باہر کا لانا بندہ بہتر؟ جو لفظ ہے اس میں تو جو اس میں ہے وہ کون ہے؟ نون. تو جب وقف کریں گے تو کیا بولیں گے؟ یکن بولیں گے، نون کے لم ساتھ. یکن بولیں گے. وَلَا يُقَالُ مِثْلُهُ فِي لَيْ، تو اب کوئی کہے کہ لم یئی میں بھی ایسا کرو نا، وہاں بھی باہر کا بندہ ہا کیوں لاتے ہو؟ اس کے اندر کی ٹیم کا یا ہے اس کو لے آؤ نا. تو وہ سمجھاتے ہیں بھائی یا لائیں گے تو پھر لم کا اثر ظاہر نہیں ہوگا، اور لم تو اپنا آخر کو
مجزوم کرتا ہے، حرف علت کی صورت میں حرف علت گرا دیتا ہے، اور حرف صحیح ہو تو ساکن کر دیتا ہے. تو اگر اسی کی ٹیم کا بندہ لے آئیں گے تو جازم کا اثر ظاہر ہوگا نہیں، جازم کا اثر لغو ہو جائے گا. تو کہتے ہیں ایسی بات لم یئی میں نہیں کہی جائے گی جیسی کہی گئی کس میں؟ لم یکن میں. لم یکن میں. اور وہ کون سی بات کہ باہر کا لا کر کیوں وقف کرتے ہو، اندر والے کوئی وقف کر لو نے لا کر کے. تو ایسا لم یئی میں کہہ سکتے ہیں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یا کا لوٹانا پہنچا دے گا جازم کے لغو کرنے کی طرف. لم جازمہ ہے نا، وہ بیکار ہو جائے گا، وہ کارآمد رہے گا نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. برخلاف لم یکن، اس لیے کہ جازم تقاضا کرتا ہے ضمے کے حذف کرنے کا، اور نون کا ضمہ تو حذف ہو ہی گیا نا. کوئی جازم نون کے حذف کرنے کا تھوڑی تقاضا کرتا ہے. برخلاف لم یکن کے کہ اس لیے کہ جازم یعنی لم یہ تقاضا کرتا ہے ضمے کے حذف کا، یعنی نون کے ضمے کے حذف کا، نہ کہ نون کے حذف کا. نون کا حذف تو تخفیفاً کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے بیان کر دیا. الفہمتم؟ جی الحمدللہ. حضرت اجتلاب کا معنی کیا ہے یہاں پہ؟ اجتلاب یعنی کھینچ کر لانا، جلب منفعت بولتے ہیں نا. جی جی بالکل دفع مضرت، جلب منفعت. بالکل صحیح. تو کہتے ہیں کہ وقف کرنا اس پر اس حرف کے لوٹانے کے ذریعے سے جو اس میں ہے پہلے سے بہتر ہے کسی اور حرف کے لانے سے جو اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہاں کو لانا تو ایسا ہے جب باہر سے کسی چیز کو لائے، جی بالکل. اور نون کا لانا ایسا ہے جیسے اس کے اندر ہے. جی تو بالکل جب وقف کرنا ہو تو کہیں گے لم یکن. بالکل. جی سمجھ میں آیا؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. جی یا چھوڑ دیں اس کو، آپ جیسے کہیں. اور اگر آگے کرنا ہے تو آگے جاری رکھ سکتے ہیں تھوڑا سا. یہ سمجھ میں آ گئی بحث؟ جی جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. جی یہ سارا مطالعہ میں نے حرم شریف میں کیا تھا، مکہ کے حرم میں. بابرکت ہو گئے. ہاں آگے کتنا ہے یہ ہے گفتگو، آگے کتنی ہے؟ اور آگے اچھا خاصا ہے. اچھا مکمل نہیں ہوگا، اگلے ہفتے کریں گے اس کو مکمل. جی ٹھیک.